قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت اور صحیح مسلم میں آئی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ معزز حاضرین، اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے سے ہم شاید چوتھے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ پہلا تو محرم آتا ہے، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول اور چوتھا ربیع الثانی۔ تو یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں امت کے بدعتی طبقے کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ لوگ 11ویں مناتے ہیں، 12ویں مناتے ہیں، سندل میں ہاتھ لگا کر کے گھروں پر ایسا پنجہ بٹھا دیتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں کہ آج امت مسلمہ کے جو صورتحال پوری دنیا میں ہے اور خصوصاً ہندوستان میں جو خراب صورتحال چل رہی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امت توحید سے دور ہے اور شرک کے قریب ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ شرک کیا ہے اور یہ شرک دنیا میں آیا تو کیسے اس نے انسانیت کو بگاڑا، اور یہ شرک شیطان کی طرف سے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی قباحت کیسے بیان فرمائی، اور موجودہ ہندوستانی معاشرے میں شرک کیسے کیسے پایا جاتا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، انشاءاللہ ان عناصر پر ہم گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کیا فرمایا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے علاوہ زمین و آسمان میں کسی کو بھی اگر پکارا جائے، چاہے وہ کسی ولی کی شکل میں ہو یا وہ کسی بزرگ کی شکل میں ہو یا فرشتے کی شکل میں ہو، بت کی شکل میں ہو، کہا یہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، ایک اسکول چل رہی ہے، اس اسکول کے کیا 2 پرنسپل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ گھر میں ایک وقت میں 2 باپ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ پرنسپل ہوتا ہے تو وائس پرنسپل ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے مکمل طور پر بے نیاز ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ دنیا میں کسی کو بھی پکاریں گے، دنیا میں اب جو ہے امن کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آدم کے زمانے سے لے کر 1000 سال تک، یہ بڑا تاریخی تجزیہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم کے زمانے سے لے کر دنیا 1000 سال تک توحید پر باقی رہی، شرک نہیں، بدعت و خرافات نہیں، دنیا نیچرل رہی۔ لیکن جیسے ہی نوح علیہ السلام کے قوم میں شرک شروع ہوا، یہیں سے پریشانی شروع ہو گئی۔ آپ نے کینسر کے مریض کو دیکھا ہوگا کیسے اندر سے وہ جو ہے کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، جلد مر جاتا ہے۔ امت کے جسم کو یہ امت کے جسم کو یہ شرک کا مرض ویسے ہی اندر سے کھاتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے، میں بھی موٹا ہوں، آپ بھی موٹے کھاتے پیتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جب عقیدہ رہتا ہے تو روحانی قوت بھی دیتا ہے، جب بندہ شرک کا شکار ہوتا ہے تو روحانی طاقت مکمل طور پر وہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑے اچھے پتے کی بات کہا جب بندے کے اندر توحید ہوتی ہے تو وہ ساری دنیا کو ڈراتا ہے، اگر اس کے اندر شرک آ جائے تو ساری دنیا سے وہ گھبراتا ہے۔ یہی تو حقیقت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ معزز حاضرین، آج دنیا میں جو بھی امن ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ مسجدیں محفوظ ہیں۔ آج دنیا میں اگر امن باقی ہے تو توحید کی وجہ سے ہے، توحید پرستوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ توحید پرست علماء نہ ہوتے جنہوں نے اپنے زمانے میں شرک کے خلاف جہاد کیا اور قبروں کو، مزارات کو، خانقاہوں کو، آستانوں کو مکمل طور مٹایا، تب چل کر یہ دنیا میں امن قائم ہے۔ یہ سنو حدیث، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی یہاں تک کہ جو ہے دنیا میں اللہ اللہ بولنے والے رہیں گے۔ ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بیوی بچے پڑھتے ہیں، اس لیے دنیا جو ہے محفوظ ہے۔ اگر جب لا الہ الا اللہ کا خاتمہ ہو جائے گا تب چل کر یہ دنیا مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ان من شرار الناس من تدرکہ الساعہ وهم محیا ومن يتخذ القبور مساجد۔ آپ نے کہا قیامت کے قریب میں کچرا لوگ باقی رہ جائیں، جیسے کچرا ہوتا نا ویسے چلل لوگ باقی رہ جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا قیامت کے قریب میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی جو کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنے والے رہیں گے۔ حقیقت تو یہی ہے۔ مسلم کی روایت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا قریبی زمانہ ہوگا شیطان لوگوں کے پاس جائے گا۔ ذرا سنیے، یہ شیطان کے چور دروازے، یہ شرک کے چور دروازے شیطان ہی انسان پر کھولتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمانے میں شیطان لوگوں کے پاس جائے گا تو لوگ پوچھیں گے اے شیطان تم ہم کو کس کا حکم دیتے ہو؟ تو شیطان کیا کرے گا؟ لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کرے گا۔ اور حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا لوگ عیش پرستی میں رہیں گے، لوگ عیش پرستی میں رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے مگر ساتھ میں شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، یہ حدیث سنتے ہیں تو اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عرب کی بات کی۔ دیکھیے عرب میں آج توحید ہے مگر آپ نے فرمایا ذوالخلیصہ نامی ایک بت ہوگا جو عرب میں پیدا ہوگا، اللہ اکبر، عرب میں پیدا ہوگا، اور عرب میں عورتیں اپنے کمر کو ہلا ہلا کر نعوذ باللہ اس کا طواف کریں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا کہا لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ آپ نے فرمایا لوگو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب کہ میری امت کا ایک فرقہ، میری امت کی ایک جماعت کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جا کر ملے گی۔ آج ہو رہا ہے، کتنے لوگ گنیشا کے سامنے جھکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کتنے لوگ اپنی سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے کبھی اجمیر کی درگاہ پر چادر چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معزز حاضرین، آپ دنیا میں جتنی بھی قومیں دیکھو، حضرت نوح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری قوموں کو، ان تمام قوموں کی ہلاکت کا سب سے بڑا اگر کوئی سبب تھا وہ کفر تھا، وہ شرک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے۔ شیطان ان کے پاس گیا، پہلے جا کر کیا بولا؟ تمہارے اندر بڑے بزرگ لوگ ہیں، ان کے اسٹیچو بناؤ، ان کو اسٹیچو بنا کر اپنے سامنے رکھو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ نیک لوگ مر گئے تو شیطان جا کے بولا ان کو عبادت کرو۔ دیکھو بولتے ہیں علماء دنیا میں شرک پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ آج بھی حضرت نوح کی قوم میں شرک جن بنیادوں پر پیدا ہوا آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہی دونوں چیزیں دنیا میں شرک کو پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کیا دونوں چیزیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کا سب سے اہم پوائنٹ یہ فوٹو کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ آپ قصابوں کی دکانوں کو چلے جائیے، اپنی دکان کا نام رکھتا ہے اجمیر شریف، یہ کیا ہے یہ؟ اور ہمارے قصابوں کی دکانوں میں دیکھیں گے آپ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کبھی پیر کی تصویر، کبھی قبر کی تصویر، اور پتہ نہیں اللہ اکبر وہ کس کے نام پر ذبح کرتا ہے نہیں معلوم، اس طرح کا حال ہے۔ اور اسی طریقے سے فوٹو کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز ہے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا۔ یہ معین الدین چشتی کون تھے، بندہ نواز کون تھے، عبد القادر جیلانی کون تھے نہیں معلوم، یہ صوفی تھے، پتہ نہیں کیا کیا ان کا عقیدہ تھا، مگر کیا انہوں نے کہا کہ میں مرنے کے بعد میری قبر کو کمرشل انداز کا بنایا جائے؟ ہندوستان میں جتنے مزارات، جتنے قبریں ہیں، یہ سب آج کمائی کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بھی کہا، کیا کہا؟ دیکھو کہا میری امت میں شرک چونٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں داخل ہوگا، صحیح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قوم نوح پر جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں طوفان بیچ کر مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ یہ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہا قوم نوح کو ڈبو کر ہلاک کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے کفر کیا اور نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، آج پوری دنیا میں یہ شرک بھی کفر بھی بڑھ رہا ہے نا، اس وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ذرا بتائیے
دیکھیے جس معاشرے میں مزارات ہوں، جہاں چادریں چڑھائی جا رہی ہوں، کیا اس معاشرے پر اللہ کی مدد اتر سکتی ہے؟ جہاں مسجدوں کو چھوڑ کر مزارات کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہو، اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے اتر سکتی ہے؟ ذرا دیکھو اور یہ بات یاد رکھیں آپ، شرک کو دیکھ کر اگر ہمیں غصہ نہ آئے تو ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو لے کر پہاڑ پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور توریت لے کر واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سامری نامی، غور سے سنیے، سامری نام کا ایک آدمی یہ گائے کے بچے بچڑے کو لے کر معبود بنایا اور کہا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ گائے کا بچہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ اللہ اکبر! شرک کو دیکھ کر غصہ نہ آئے تو ہمیں اپنی توحید کو ٹٹولنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، پوری قوم نعوذ باللہ شرک میں پڑی ہوئی ہے، گائے کے بچے کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، افسوس آیا، جاتے وقت دیکھا کہ پوری قوم توحید میں تھی، واپس آنے کے بعد دیکھا تو گائے کے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے غصے کی انتہا نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت ہارون کا یہ گریبان پکڑا اور فوراً اپنی طرف کھینچا، کہا کتنا برا کام کیا تم نے، یہ غلط کام کیا۔ تو دیکھو حضرت اور کیا کیا معلوم؟ جس بچڑے کو اس نے معبود بنایا تھا اس کو جلایا اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں اس کا پاؤڈر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ نے شرک کو دیکھ کر جو غصے کا اظہار کیا، یہی حقیقت میں مومنانہ شان ہوتی ہے، نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس معاشرے میں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جہاں غصہ اترتا ہے کیا ہم لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، سورہ اعراف کی 150 آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے گائے کے بچے کو معبود بنا لیا تھا، اللہ کا غصہ ان پر اترا، اتنا ہی نہیں غصہ اترا تو ہلاک ہوئے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے۔ آج امت مسلمہ پر جو ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے وہ اسی کفر و شرک کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے، ہم جب تک امت کا دامن شرک سے پاک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عزت کی زندگی ہرگز نہیں گزار سکتی۔ معزز حاضرین، یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ اسی کی طرف دعوت دی۔ آئیے ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء آئے، حضرت موسیٰ آدم سے لے کر یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکا۔ کیا نبیوں نے سب سے پہلے اپنے قوم کو نماز کی طرف بلایا، زکوٰۃ کی طرف بلایا؟ نہیں، سب سے پہلے ان کو عقیدے کا جام پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے کہا ہم نے تاریخ کے مختلف ادوار میں رسولوں کو بھیجا 2 تعلیم دینے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے سورہ ہود میں پڑھیے، سورہ شعراء میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کا تذکرہ کیا تو ہر نبی نے اپنے قوم کو کہا ما لکم من الہ غیرہ، کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم سے بحث کیوں کی؟ اسی توحید الوہیت کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ امت خیر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہا تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ بہترین امت کا جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بڑے تاجر بننے سے حاصل ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا میں سب سے بہترین امت تم ہو، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا میں توحید کی طرف بلاتے ہو، شرک سے روکتے ہو۔ جب تک یہ امت توحید کی طرف دعوت دیتے رہی، شرک سے مکمل طور پر روکے رہی، اللہ تعالیٰ نے اس
امت کو آسمانوں پہ رکھا، مگر جیسے ہی توحید کی طرف دعوت ختم ہوئی اور شرک امت کے شرک کی دلدل میں پھنسی، یہ خیر امت کا بھی مکمل طور پر لقب نکل گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھو اللہ نے سورہ آل عمران کی اور ایک آیت میں کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ نے کہا تم میں سے یہ گروہ ایسا ہونا چاہیے جو توحید کی طرف دعوت دے اور منکرات سے مکمل طور پر روکے۔ آج بولتے ہیں منکر کیا ہے؟ منکر کا مطلب ناپسندیدہ چیز، نماز چھوڑنا یقیناً ناپسندیدہ ہے، مگر اس سے بڑھ کر شرک مکمل طور پر ناپسندیدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ماشاءاللہ سلفی دعوت سے ہے۔ احادیث میں بتایا گیا وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اسی حدیث کی روشنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میرا گھر ہے، مگر میرا پڑوسی اگر شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، اگر میں اس کو شرک کی دلدل سے نکالوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کی طرف دعوت دینے، شرک سے روکنے کو بتایا کامیابی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کرام کو، یہ حضرات صحابہ کرام توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، امت کو شرک سے بچاتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے بیعت کی تھی۔ وہ درخت وہ تقریباً مکے سے تقریباً 18 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ درخت کے نیچے جا کر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی توحید دیکھو، شرک سے کیسے پاک کیا ماشاءاللہ، عرب کے وہ درخت کو ہی کاٹ کر رکھ دیا تاکہ میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس درخت کے نیچے لوگ نعوذ باللہ جو ہے نماز پڑھنے لگیں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں ابو بکر کا 4 سالہ دور، حضرت عمر کا 10 سالہ دور، حضرت عثمان کا 13 سالہ دور اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تقریباً 4 سالہ دور، 30 سال تک حضرات صحابہ کرام نے اس دھرتی پر حکومت کی۔ ماشاءاللہ نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ نبی صحابہ کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کو مکمل طور پر توحید کے جھنڈے گاڑے۔ اور آپ بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ کسی صحابی کے اندر شرک نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں، غور سے سنیے، ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں عیادت کرنے سے، وہ بیمار ہے، اس نے کیا کیا، ایک دھاگا بندھا ہوا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے آدمی یہ تم نے اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے اسی لیے میں نے باندھا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں اٹھنے سے پہلے وہ دھاگے کو کاٹتے ہیں اور نکلتے ہوئے ان کے زبان پر یہ آیت ہے امت میں اکثر لوگ مومن تو ہیں مگر ان کے ایمان کے ساتھ نعوذ باللہ شرک ملا ہوا ہے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں پر یہ آیت اچھی طرح صادق آتی ہے۔ ہم کہنے کو سلفی ہیں، ہم کہنے کو توحید پرست ہیں، مگر ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں مکمل طور پر شرک ہے۔ معزز حاضرین، جس معاشرے میں خبر پرستی ہو، اولیاء میں غلو ہو، اور آج آپ دیکھو عروس کے وجہ سے لوگ کتنے خوشی جاتے ہیں، بدعت و خرافات ہیں۔ یاد رکھیے یہ مزارات، یہ خانقاہیں، یہ آستانے جب تک دنیا میں ہیں امت اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جہاں جہاں مزارات ہیں، جہاں جہاں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا جا رہا ہے، وہ زمین کے بدترین حصے ہیں جہاں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ آج دیکھو امت کے نوجوانوں کو قبروں کے پاس مجاور بن کر بیٹھنے میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ خاندان لائٹ کے بل بن رہا ہے، انہیں عروس میں جا رہا ہے، انہیں وہ جو ہے سجدہ نشین بن رہا ہے، انہیں پتہ نہیں اس کا خلیفہ بن رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ قبر پرستی امت کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہے۔ بھلا بتائیے ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں یہ مزارات، یہ خانقاہیں، یہ آستانے رکھ کر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کا اگر ہم انتظار کریں تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے جو آدمی قبر کے پاس جا کر روشنی کرتا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ درگاہوں کی لائٹ کی بل بننے والا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ملعون ہے، اللہ کی مکمل طور پر اس پہ لعنت نظر آتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک کی طرف لے جانے والے سارے راستوں سے منع فرمایا۔ اور آپ دیکھو
حضرت صحابہ کرام نے مکی دور میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ کیوں اٹھائیں؟ اسی توحید کی وجہ سے اٹھائیں۔ شرک ذرہ برابر ان کی زندگی میں نظر نہیں آیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرق، اے معاذ یاد رکھو، طبرانی کی روایت ہے، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تم کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے، مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ ذرا بلال کو سوچئے، ذرا بلال کے سوچئے، بلال رضی اللہ عنہ ننگا کر کے گرم ریت پر لٹایا جاتا، مگر وہ کہتے احد احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے۔ تو ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقت اپنی عقیدے کی اصلاح کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو آدمی اللہ کے ناموں کو چھوڑ کر کسی کی بھی قسم کھائے گا، وہ بھی آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھو لوگ کس کی قسم کھاتے ہیں؟ خواجہ کی قسم، بندہ نواز کی قسم، سر کی قسم، بیوی کی قسم، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، عمر کیا کر رہے ہیں؟ اسلام لانے سے پہلے اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر اپنے باپ کی قسم نہ کھانا، اگر تم کو قسم کھانا ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی قسم کھاؤ۔ یہ نبی رحمت کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا اے لوگو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے ہو، پروانوں کی طرح اس میں گرنے جا رہے ہو، میں ہوں کہ تم کو پکڑ پکڑ کر بچانے کے مکمل طور پر کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس نبی پر قربان ہو جاؤ جس نے شرک کی طرف لے جانے والے سارے راستوں کو بھی بند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج کے طلوع ہوتے وقت عبادت نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ کفار و مشرکین اس کو پوچھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہونے کے وقت بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ کفار اس کو مکمل طور پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اے ابو بکر امت میں شرک داخل کیسے ہوگا؟ چونٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں داخل ہوگا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر شرک سے بچنا ہو تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دعا سکھائی۔ لہذا ہمیں شرک سے بچنے کی مکمل طور پر دعا بھی مکمل پڑھ لینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے خطبے کی سب سے اہم بات ہے، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کی اس آیت پر اگر غور کر لے، اس کا سر کسی مزار پر نہیں جھکے گا، اس کا سر کسی آستانے پہ نہیں جھکے گا، اس کا سر کسی خانقاہ پر نہیں جھکے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنی، تاریخی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ کئی لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ آج سے کئی سال پہلے عرب میں ترجمہ قرآن چھپا تھا، تقریباً گرین تھا، وہ لمبا تھا قرآن۔ وہ آیت کی تفسیر میں کیا لکھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں لکھا تھا اللہ سے ہی مدد مانگنا چاہیے، اگر کوئی آدمی اولیاء کو پکارتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی عقیدے کی غلطی۔ یہ قرآن کہاں سے چھپا؟ عرب سے چھپا۔ یہاں کے سلفی لوگوں نے عرب کے ذمہ داروں کو جہاں قرآن پرنٹنگ پرستا ہوا خط لکھا تو بولے آپ توحید کی بات کرتے ہیں مگر قرآن کی آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اولیاء کو بھی پکار سکتے، اولیاء سے مدد مانگ سکتے۔ اتنا سننا تھا ماشاءاللہ، توحید پر کتنی غیرت دیکھو۔ اگر شرک میں مبتلا ہے تو ذرہ برابر قرآن کی آیت کی تفسیر میں وہ عبارت کو سمجھنا بھی عام آدمی کے لیے مشکل تھا۔ اللہ جزائے خیر دے، قرآن پرنٹنگ پریس کے ذمہ داروں کو لاکھوں نسخے مکمل طور پر جلا دیے گئے۔ یہ ایمانی غیرت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر شرک ہے۔ آٹو پہ چلے جاؤ، یا علی مشکل کشا، یا حسین، یا حسن، ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں مکمل طور پر ذرہ برابر بھی غیرت نہیں آتی۔ معزز حاضرین یاد رکھیے، آج امت کا جو حال ہے اللہ نے اس کا نقشہ سورہ حج کی آیت میں کھینچا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہے ذرا غور سے سنیے۔ فلائٹ اوپر ہے، ایمرجنسی جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو پیراشوٹ کے ذریعے زمین پہ اترنا ہے۔ آپ کہاں جا کر اتریں گے؟ ہو سکتا ہے شیر کے سامنے اتریں، ہو سکتا ہے پانی میں اتریں، ہو سکتا ہے جنگل میں اتریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی مثال آسمان سے گرنے والوں کی طرح ہے۔ کیسے؟ یا تو پرندے اس
اس کو اچک لیں گے یا ہوا لے جا کر پتہ نہیں کہیں اور گرا سکتی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں علماء نے بتایا جو قوم شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ کی نظر میں ہلکی ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہلکی ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر امت شرک کرتے رہے گی نا، ہمارا جو رعب تھا وہ غیر مسلموں کے دل سے نکال دیا گیا۔ ایک وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے تھے، شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ آج امت مکمل طور پر اس شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تھرماکول کی طرح ہو گئی ہے، تو دیکھو اوپر سے گرنے والا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، اور اس طرح کی روایتیں مکمل طور پر ہمارے اس میں آ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن نے شرک کی جو قباحت بیان فرمائی، اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اللہ نے بیان فرمایا جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی دنیا بھی گئی۔ ذرا بتائیے، جو آدمی خواجہ کو پکارتا ہو یا بندہ نواز کو پکارتا ہو، جب پہلی مرتبہ اس کو قبر میں دفنایا جائے گا، سوال کیا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کیا وہ جواب دے گا خواجہ میرا رب ہے؟ کیا وہ کہے گا اپنے نفس سے بندہ؟ وہ دیکھو توحید پر اگر جمے رہو تو من ربک کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ پوری زندگی آستانوں میں، خانقاہوں میں، مزاروں میں اگر گزارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جواب دینے کی توفیق بھی نہیں دے گا۔ اور یہ شرک سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور یہ بات سنیے آپ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، غور سے سنو، 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا تمام عمل تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ دیکھو سورہ زمر میں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں آپ کا عمل بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، آج ساری دنیا میں مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ توحید سے دور ہیں اور مکمل طور پر شرک ان کے جو ہے زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اس ملک ہندوستان کی بات کرو، آپ شمالی ہندوستان کو جا کر آؤ، جنوب کو جاؤ، پورا ہندوستان گھومو، آپ کو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ دیکھو مغلیہ سلطنت ہندوستان میں تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ اگر وہ توحید پر ہوتے اور برادران وطن کو توحید کی طرف بلاتے، آج ہندوستان کا نقشہ وہ نہیں ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ غیر مسلموں کی لڑکیوں سے شادی کیا، عیاشی کی، اور جب ہم پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے آثار کو دیکھتے ہیں تو عمارتیں روتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اکبر کا کیا حال تھا؟ غیر مسلم لڑکی سے شادی کیا، عیاشی کی، کیا کیا نہیں کیا اس نے، نعوذ باللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ جب دنیا سے گئے تو ان کے مقبرے بنے۔ تاج محل بھی کیا ہے؟ دنیا کا 7 معجوبہ تو کہا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم ٹکٹ لے کر اندر جاتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ شاہ جہاں نے ممتاز کی محبت میں یہ جو ہے محل بنا، کیا ہوا؟ دونوں کی قبریں اندر ہیں۔ یہ دیکھو، یاد رکھیں آپ، کسی بھی انسان کو قبرستان سے ہٹا کر باہر دفن کرتے نا، تبھی یہ مزاریں بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اور اب دیکھو ہندوستان میں جو خبریں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ قبرستان کو گئے تو کسی کی پاچی کی بات آتی، پتہ نہیں کیا کیا رہتا۔ اب دیکھو مکے کے قبرستان کو دیکھو، مدینے کے قبرستان کو دیکھو، کوئی بھی خبر آپ کو ایک بالی سے اونچی نظر نہیں آئے گی۔ یہی تو ہے جہاں توحید رہتی ہے وہ امن رہتا ہے۔ جہاں یہ پختہ قبریں، آستانے، مزارات جو ہوتی ہیں یہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب بھی حکومتیں دیں، انہوں نے کیا کیا؟ توحید کے جھنڈے نہیں گاڑے، بلکہ شرک میں مبتلا ہو کر عیاشی کر کے نعوذ باللہ چلے گئے۔ ذرا آپ دیکھیے سلطنت عثمانیہ، یہ حنفیوں کی حکومت تھی عرب میں۔ آج سے 200 سال پہلے انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ ہر جگہ قبروں کو ایسا سا پختہ بنایا۔ یہ بقی غرقد اور معلّہ، یہ مکے مدینے کے مشہور قبرستان ہیں، ہر قبر پر ایسا گنبد بنایا، وہاں قبروں جو ہے میت کو لے جا کر دفن کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ غور سے بات یہ ہے، ہمارے ملک میں جتنے مزارات، خانقاہیں، آستانے ہیں، ان کے سب سے بڑی خرابی یہ ہے ان کے اندر وہ اولیاء اللہ ہیں نہیں معلوم، بلکہ بعض
واقعہ تو ایسے آتے ہیں، ایک آدمی کا گدھا مر گیا تو کیا کریا، گڑھا کھود کے گدھا دفن کر کے بولا اس کے اندر ولی ہے، استغفر اللہ۔ ایسی جھوٹی جھوٹی خبریں، ذرا بتائیے کسی بھی مردے کو وہ چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کو جو ہے قبرستان سے ہٹا کر کے مدرسوں کے اندر یعنی تو اپنے اپنے گھروں میں گاڑ لیتے ہیں تو یہیں سے مکمل طور پر مصیبت آتی ہے۔ اگر شاہ جہاں اور ممتاز کو، اکبر کو، ہمایوں کو اگر قبرستانوں میں دفن کیا جاتا تو یک مقبرے مکمل طور پر دنیا میں نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پختہ خبر بنانے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے 5 دن پہلے سو رہے تھے۔ اپنے انتقال سے 5 دن پہلے اپنے چہرے پر ایک دھاری دار چادر اوڑھ کر سو رہے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیند سے اٹھے، آپ نے اپنے چہرے سے اس دھاری دار چادر کو ہٹایا اور فوراً کیا کہنے لگے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ اپنے موت سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کیوں فرمائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 5 دن پہلے یہ کہہ کر اشارہ تھا، اے میری امت کے لوگوں، میری قبر کے ساتھ وہ نہ کرو جو یہود و نصارہ نے اپنے جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ کیا تھا۔ اور سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی دعا فرمائی، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا، اے اللہ تو میری قبر کو تہوار کا ذریعہ مت بنا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی نے دعا کی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ ذرا تصور کرو اگر عائشہ کے کمرے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بقیع میں دفن کیا جاتا نا، پتہ نہیں آج لوگ کیا کرتے۔ بدعتی طبقے کو دیکھو، یہ بدعتی طبقہ ایسا ہے، اجمیر میں جاتے ہیں قبر کو پیٹ نہیں بتاتے، اور مدینے میں چلے جاتے ہیں رسول اللہ کو گنبد خضرا دیکھتے ہی ان کے اندر وائبریشن شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ خانقاہیں، یہ آستانے، یہ مزارات رکھ کر یہ ہمارا اسلامی معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مکمل طور پر کبھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ شرک کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، یہ شرک کی وجہ سے انسان روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ توحید آتی ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی مکمل طور پر جو ہے کیا آتی ہے، مکمل طور پر طاقت آتی ہے۔ آج آپ مزارات کو چلے جاؤ، کیا کیا ملے گا آپ کو؟ جو سر اللہ کے دربار میں جھکنا تھا، نعوذ باللہ کسی خواجہ کے آستانے پر نعوذ باللہ جھک رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا عورتوں کو، مردوں کو، وہ خبروں کے پاس جا کر ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے اپنے دل میں یہ کہا کبھی ان کے اندر اللہ کے خوف سے کبھی ان کی آنکھیں نہیں روئے ہوں گی، کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیے ہوں گے۔ اور کیا کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ، کبھی اپنے اولیاء کے محبت میں یہ لوگ روتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں کبھی نہیں رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، منتیں مانگی جا رہی ہیں، قوالیاں میوزک کے پڑھی جا رہی ہیں، اور قبروں کی تصویریں ہر جگہ لگا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے مکمل طور پر دور ہو رہے ہیں۔ یہ مزاریں، یہ خانقاہیں، یہ آستانے، ان تمام کے آنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا معلوم؟ امت مسلمہ مسجد سے دور ہو گئی، سب سے پہلے قرآن سے دور ہو گئی۔ آج امت کے نوجوانوں کو دیکھو، قوالی سننے مزہ آتا ہے، ناچتا ہے، لیکن قرآن مکمل طور پر کبھی نہیں سنتا ہے۔ بہرحال خطبے کا پیغام یہ ہے، یہ شرک گناہ کبیرہ ہے، جہاں تک ہو سکے ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر امت یہ چاہتی ہے، ہندوستان میں خصوصاً سارے عالم اسلام میں اس کے اوپر جو ذلت چھائی ہوئی ہے، اگر ذلت سے اٹھنا ہے تو امت کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اور شرک کی طرف لے جانے والے سارے راستوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعرات کو اور پیر کو، منڈے کو اور تھرسڈے کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، تو ہر ایک کا عمل اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے۔ جب مگر مشرک ہوتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہفتہ بھر عمل کر کے اللہ کے پاس عمل نہ جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو فوٹو سے بچائیں، غلو سے بچائیں، غیر مسلموں کے عقیدے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، شرکی الفاظ سے بھی اپنے آپ کو
بچانا چاہیے، توحید پر ثابت قدم رہیں، اور یہ بات یاد رکھیں اس دنیا میں اگر ہمارے لیے سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ہے تو توحید کی دولت ہے۔ اور آخری بات آج کے خطبے کی، دنیا میں مختلف تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں جس تحریک کا اور تنظیم کا سب سے پہلا ٹارگٹ عقیدہ توحید ہے وہی دنیا میں کامیاب ہو کر رہے گا۔ اب دنیا میں دیکھ لو، علامہ ابن تیمیہ کو، ابن القیم کو، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو، ان لوگوں نے سلف کے منہج پر ماشاءاللہ عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی تو ماشاءاللہ جم کر رہے۔ اور یہ بات بھی ہے، صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں، غور سے سنو، عقیدہ توحید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو کیا بولتے؟ ہم اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کریں۔ تو جن خاندانوں میں توحید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاندانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہندوستان میں حکومت کی 800 سال تک مغلیہ سلطنت نے، مگر آج ان کا کوئی رتی برابر بھی مکمل طور پر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں باقی رہیں، مکمل طور پر توحید کی طرف جائیں۔ آج کے خطبے کی آخری بات ہے، ہماری زندگیوں میں جو سکون نہیں ہے، پریشانی، وہ شرک کی وجہ سے ہے۔ امت جب توحید پر آئے گی اور توحید پر جم کر رہے گی، ہمارے زندگیوں سے پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس دعا پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، پریشانی ہوتی ہے تو دعا پڑھاتے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں اس کے کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یاد رکھیے دنیا میں یہ سکون یہ سونے کے ٹیبلٹ میں نہیں ہے، گانوں میں نہیں ہے، اگر ہمارے زندگیوں کا اگر سکون ہے تو توحید میں ہے۔ آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ شرک میں پڑنے کی وجہ سے دنیا کا سکون غارت ہوا، قبر میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پر جمع کر رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک جیسی جو ہے بری بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری بیویوں کی نسلوں کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے توحید پر رکھے، دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔